قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ ترجمہ: خبردار، بلکہ تم جلد جانے والی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ تفسیر: کلا، خبردار۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں سے فرمایا کہ اصل بات وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جلد جانے والی دنیا اور اس کی زندگی پسند کرتے ہو، اور تم پر دنیاوی خواہشات کی محبت غالب آ چکی ہے، حتیٰ کہ تم آخرت کے گھر اور اس کی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم انہیں پانے کے لیے عمل نہیں کرتے بلکہ ان کا انکار کرتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ ترجمہ کنز الایمان: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ ترجمہ کنز العرفان: کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تفسیر: وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مخلص مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کرم پر مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ان سے انوار پھوٹ رہے ہوں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کا جنتی اپنے باغات، بیویوں، خادموں اور تختوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس پر قرآن و حدیث اور اجماع کے کثیر دلائل قائم ہیں، اور یہ دیدار کسی کیفیت اور جہد کے بغیر ہوگا۔ نوٹ: اس عقیدے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے۔ ترجمہ کنز العرفان: اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ تفسیر: وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت سے دشمنان خدا کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنی بدبختی کے آثار دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، تو ان کا رنگ سیاہ ہو جائے گا اور ان سے خوشی کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ تظن، سمجھتے ہوں گے، یعنی جب وہ یہ احوال دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ عذاب کی شدت
اور ہولناک مصائب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ تفسیر کلا۔ ہاں، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے منکرو، جب تم نے آخرت میں خوش نصیبوں کی سعادت اور بدبختوں کی شقاوت کے بارے میں جان لیا تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخرت کے معاملے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لہٰذا تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے باز آ جاؤ اور اپنے سامنے موجود موت کو پیش نظر رکھو، جو کہ دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب موت کے وقت کسی کی جان گلے کو پہنچ جائے گی اور اس کے پاس موجود لوگ کہیں گے کہ کوئی طبیب یا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو اس کا علاج کرے یا دم وغیرہ کرے تاکہ اسے شفا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی کوششوں کے باوجود اس پر آنے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال نہیں سکیں گے، اور اس وقت مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ مال، اولاد اور اہل خانہ سے جدائی اور اس کی محبوب دنیا سے نکل جانے کی گھڑی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے جس نے جو عمل کرنا ہے وہ موت آنے سے پہلے ہی کر سکتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت عمل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ہمارا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اور حضرت بصر بن حجاج قرشی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور اس پر شہادت کی انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مجھے عاجز کرنا چاہتا ہے حالانکہ میں نے اسے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ جب اس کا سانس گلے میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے اب میں صدقہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ صدقہ کرنے کا وقت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند اور پختہ ارادے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے، یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ وہ دنیا کا شرف اور آخرت کی سعادت پا گئے۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم چند منٹ کی لذت کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین صفحہ نمبر 141 پر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منقول ہے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے،
تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائیں اسے نزع کی تکلیف بھی زیادہ اٹھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ نزع کی سختیوں کی جھلک ملاحظہ ہو، چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے، ہانڈیوں کے ابالنے سے زیادہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب ختم ہو جاتا۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے بھی بڑھ کر ہے، مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا۔ شور اٹھا یہ محشر میں، خلد میں گیا عطار، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ بڑھانے اور دنیاوی نعمتوں کے سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کے لیے دل ہلا دینے والے 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کے جاہوں مرتبے کے متعلق اس طرح سوال کرے گا جس طرح اس کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ 2، بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا۔ فرمان نمبر 3، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ تو نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ نمبر 4، مالک اور مملوک یعنی غلام کو اور زوج یعنی شوہر اور زوجہ کو لایا جائے گا، پھر ان سے حساب ہوگا، یہاں تک کہ مرد سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا، اور شوہر سے کہا جائے گا کہ فلاں عورت سے نکاح کے اور بھی طلبگار تھے لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، کیا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا؟ 5، قیامت میں مومن سے ہر عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی اللہ اکبر سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 6، بندہ جو خطبہ پڑھتا ہے یعنی وعظ اور بیان کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ 7، جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا قیامت کے دن اسے اس کی دعوت یعنی بلانے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، خواہ ایک ہی آدمی کو دعوت کیوں نہ دی ہو۔ 8، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ اور عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے۔ نمبر 9، قیامت میں ہر غنی اور فقیر یعنی ہر امیر اور غریب آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا۔ قوت کیا ہے؟ قوت یعنی صرف اتنا کھانا ہوتا جس سے زندگی بچ سکے اور بس۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں قیامت میں 1 درہم والے کے مقابلے میں 2 درہم والے کا حساب زیادہ سخت ہوگا۔ حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ ایک تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے سخت حساب تندرست فارغ البال یعنی خوشحال شخص سے ہوگا۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے اندر بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کا واسطہ مجھے محشر میں پوچھ گچھ کیے بغیر ہی بخش دے، میں تو اپنے گناہوں پر پہلے ہی شرمندہ ہوں، میرے اعمال کا حساب لے کر مزید شرمندہ نہ فرما۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حساب آخرت کے معاملے میں کامیاب فرمائے، اور ایک کاش کہ ہم سے حساب ہی نہ لیا جائے، بلا حساب و کتاب اللہ پاک ہمیں داخل جنت فرمائے، دوزخ کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن